الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے چاند والے تہوار، یعنی دا فیسٹیولز وچ آر ریلیٹڈ ود مون سائٹنگ۔ چاند کو دیکھنے پر جو تہوار منائے جاتے ہیں ان میں سے حج مسلمانوں کا ایک بڑا اہم مذہبی فریضہ ہے، مذہب کا رکن ہے، دین کا رکن ہے، اور اس کی شان یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کا خطبہ ہوتا ہے جو کہ حج کا رکن اعظم ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو چونکہ چاند جب چڑھتا ہے تو مہینے کی پہلی تاریخ شمار ہوتی ہے، تو اس مہینے کی پہلی تاریخ یعنی چاند دیکھنے سے 9 اور 10 ذی الحجہ آنے تک یہ جو 9-10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی یعنی پریشانی کی بات اس لیے نہیں بنتی کہ تیاری کا معاملہ کچھ دنوں میں مکمل طے پا چکا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، آج چاند دیکھا گیا یا اگلے دن چاند دیکھا گیا، 29 کا ہوا یا 30 کا ہوا، تو اس کے بعد 9 یا 10 ذی الحجہ تک معاملات سیٹل ہو چکے ہوتے ہیں، پرسکون طریقے سے حج کا انتظام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی عید میلاد النبی کا ہے سلسلہ کہ مسلمان صدیوں سے عید میلاد النبی مناتے آئے، اور وہ بھی چونکہ 12 ربیع الاول کی نسبت سے چاند کی پہلی تاریخ سے 12 دن کے فاصلے پہ ہے، تو اس لیے 12 دنوں میں معاملات طے پا چکے ہوتے ہیں کہ پکا پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جی فلاں تاریخ کو اب 12 ربیع الاول ہوگی، تو اس عید پہ بھی کوئی ایسی وہ وقت کے حوالے سے لوگ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اچھا، اب چاند کے وہ تہوار جس پہ کہ آپ نے فوری شام کے وقت چاند دیکھنا ہے اور اگلے دن اس کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی یا تو روزہ رکھنا ہے یا عید الفطر منانی ہے، تو رمضان کا آغاز اور شوال کا آغاز، یعنی یکم شوال کو عید الفطر ہوتی ہے اور یکم رمضان کو پہلا روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نہ تو ہمارے پاس 9-10 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، نہ 12 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، تو رمضان کا شروع ہونا اور عید الفطر کا منایا جانا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ شام کو آپ نے چاند دیکھا اور اگلے دن یا آپ نے روزہ رکھنا ہے یا آپ نے عید منانی ہے اس رمضان المبارک کے مہینے کے مطابق۔ تو یہ بڑا کرٹیکل ہے، بڑا اہم ہے اور بڑا نازک معاملہ ہے، اور اکثر ملکوں میں اور بالخصوص یہ ہمارے پاکستان میں یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ جی ہمیں کیا سعودی عرب کو، نجدیوں کو، آل سعود کو مرکز بنانا ہے، یا کہ ہمیں چاند کو ایک مرکزی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کہ چاند کو دیکھنے پر فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کی رؤیت حلال کمیٹی کے اوپر براجمان ہیں، اور تب سے براجمان ہیں جب سے ضیاء الحق نے ان لوگوں کو محکمہ اوقاف پر یعنی براجمان کیا، بادشاہی مسجد پر براجمان کیا، پنجاب یونیورسٹی پر براجمان کیا، رؤیت حلال کمیٹی پر براجمان کیا۔ بیچ میں گو کہ اکا دکا کوئی سنی رہنما یا سنی کوئی لیڈر ایسے آتے رہے اور پھر بعد میں ان کو ہٹایا گیا، اور اب جس مکتب فکر کے لوگ آج 2023 عیسوی میں رؤیت حلال کمیٹی کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں، ان کے موقف کا معاملہ یہ ہے کہ جب رمضان شروع ہوا تو انہوں نے یعنی پاکستان میں بادل تھے، چاند نظر نہیں آیا، اور انہوں نے سعودیہ عرب کو دلیل بنایا کہ یہ سعودیہ عرب چونکہ ہمارا مرکز ہے تو ہمیں اپنی مسلمانوں کی مرکزیت قائم رکھنی ہے، تو لہٰذا انہوں نے سعودیہ عرب کو اپنا ایک مرکز مان کر تو رمضان المبارک کے روزے کا اعلان کر دیا، پاکستانیوں نے روزے رکھ لیے۔ اچھا، اب جب ایک مہینہ ختم ہوتا ہے اور جب پاکستان میں 22 اپریل کو عید منائی جاتی ہے، تو وہی رؤیت حلال کمیٹی، وہی فرقہ، وہی لوگ جو مرکزیت کے نام پر آل سعود اور سعودی عرب کو حوالہ بنا کے پیش کر رہے تھے، ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ سعودیہ عرب نے تو عید منا لی 21 اپریل کو،
اور پاکستان میں عید منائی گئی 22 اپریل کو۔ تو اب ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ تمہاری شریعت کا ایک پکا قانون کیا ہے، تمہاری شریعت کا ایک پکا اصول کیا ہے؟ کیا تمہاری من مرضی یا سعودیہ عرب یا قرآن پاک کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق چاند کا دیکھا جانا یہ شرط قرار پائے گی اور بنیادی اصول قرار پائے گا؟ تو ان سب باتوں کی اس بحث میں ایک بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو ضیاء الحق کے زمانے سے آج تک بادشاہی مسجد پر قابض ہیں اور مختلف اداروں پر قابض ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا موقف یہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ کے نعرے کے منکر ہیں، وہ یا رسول اللہ کو بدعت اور شرک کے زمرے میں شمار کرتے ہیں، وہ یا محمد کہنے کو شرک اور بدعت کے زمرے میں اور گناہ کے زمرے میں شمار کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ان فرقوں کا حال ہے جو آج رویت حلال کمیٹی پر براجمان ہیں۔ بندوق کے زور پر ضیاء الحق نے ان سب اداروں میں ان کو گھسایا اور بٹھایا۔ پنجاب یونیورسٹی پہ جماعت اسلامی کا قبضہ لوگ ابھی تک بھولے نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ان کی شریعت کا حال یہ ہے، ان کی شریعت کا حال کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کا مرکز ہے، ان کی شریعت کا قانون ہے کہ جی سعودیہ عرب کو فالو کرنا ہے، اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو سعودیہ عرب تو عید مناتا ہے 21 اپریل کو اور یہ لوگ مناتے ہیں 22 اپریل کو۔ تو ایک مہینے کے شروع میں ان کی شریعت کچھ اور تھی اور ایک مہینے کے آخر میں ان کی شریعت کچھ اور ہو گئی، جبکہ قرآن پاک میں تو ایک پکا اصول بیان کر دیا گیا کہ دنیا کے جس بھی خطے میں مسلمان چاند دیکھیں تو اپنے خطے میں یا رمضان کا فیصلہ کریں یا عید الفطر کا فیصلہ کریں۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور یہ وہ دائمی شریعت ہے کہ جس میں ایک خطہ زمین یعنی حجاز یا عرب یا آل سعود یا ابن عبد الوہاب نجدی کو مرکز نہیں بنایا گیا، مسلمانوں کے تہوار کو جوڑ دیا گیا چاند کے دیکھنے سے، یعنی جب چاند دیکھا جائے گا تو روزے اور عید کا فیصلہ ہوگا۔ تو چاند کا دیکھا جانا وہ بنیادی شرط ہے کہ جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اب ہم اس کو ایک اور زاویے سے بیان کرتے ہیں کہ چاند کا دیکھا جانا ہی دراصل وہ ایسی بات ہے کہ سعودیہ عرب میں عید منائی گئی اس سال 1444 ہجری میں، 2023 عیسوی میں سعودیہ عرب میں عید الفطر منائی گئی 21 اپریل کو، اور الحمدللہ پاکستان میں منائی گئی 22 اپریل کو۔ تو لہٰذا شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ خطہ جو ہزاروں میل دور ہے، وہ خطہ چاند دیکھنے سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ عید کا فیصلہ، رمضان کا فیصلہ یہ چاند دیکھے جانے سے مشروط ہے۔ تو اب چاند کی اہمیت کو ہم نعت نبی کی صورت میں ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ایک بڑا پرلطف یہ کیفیت ہے اس وقت کہ پاکستان میں عید 22 اپریل کو منائی گئی، الحمدللہ۔ اس لیے دوہرا بہت زیادہ الحمدللہ کہ یہ تاریخی روایات میں، کتب میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ چند کتابیں یہ بتاتی ہیں، چند روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ 20 اپریل کو 12 ربیع الاول والے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مبارک تھا، یعنی وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا معاملہ ہوا تو قمری کیلنڈر کے مطابق وہ 12 ربیع الاول شمار ہے، اور شمسی کیلنڈر کے مطابق وہ یا تو 20 اپریل تھا یا مصر کی روایات کے مطابق 22 اپریل تھا۔ تو ابھی 2023 میں الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہوا کہ 22 اپریل کو عید میلاد النبی بن گئی شمسی کیلنڈر کے مطابق، اور یکم شوال بن گئی قمری کیلنڈر کے مطابق، یعنی الحمدللہ اس سال ہم لوگوں نے عید الفطر بھی ایک ہی دن منائی
اور عید میلاد النبی بھی ایک ہی دن منائی، الحمدللہ۔ اب یہ ایک بات تھی۔ اس سے اگلی بات یہ کہ کیا پاکستان والوں نے اس مرتبہ چاند کے دیکھنے سے 22 اپریل کی عید کا فیصلہ کیا؟ جی ہاں، بالکل کیا، سب نے اس پہ عمل بھی کیا، الحمدللہ۔ اچھا، اب اس چاند میں سے اور اس عید الفطر کے معاملے میں سے آؤ عید میلاد النبی کی نسبت سے نعت نبی کا بیان بھی سن لو۔ یاد رہے کہ اس دنیا میں جادو کا جو معاملہ ہے یہ کئی ہزار سال پرانا ہے۔ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں پر حکومت کی، انہوں نے وہ جادو کی کتابیں زیر زمین کہیں دبا دیں، اور پھر جادو کا یہ ذکر سلیمان علیہ السلام کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات میں سے بھی ملتا ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور انہوں نے لوگوں کی نظریں اس طرح سے باندھ دیں کہ لوگوں کو رسی بھی سانپ دکھائی دینے لگ گئی۔ تو یہ ہے وہ ثبوت، وہ قرآن پاک میں سے ثبوت کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر باندھی جا سکتی ہے جادو سے، ہوتا کچھ ہے دکھائی کچھ دیتا ہے۔ تو جادو کی ایک حقیقت کو سب مسلمان مانتے ہیں، اور اسی تسلسل میں جب صدیوں بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، تو چونکہ مکہ والے تاجر لوگ تھے، یہ مدینہ کے رستے سے ہو کے ملک شام بھی جایا کرتے تھے، تو ان مکہ والوں کا رابطہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے واسطہ ان کا پڑتا تھا۔ ان کو مکہ والوں کو یہ پتہ تھا کہ دنیا کے دیگر مذاہب میں سے عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب شمار کرتے ہیں، اور جادو وغیرہ کے معاملات صدیوں سے چونکہ دنیا میں رائج تھے، تو مکہ والوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ جادو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور مکہ والوں کو یہ بھی پتہ تھا کہ جادو کا اثر آسمان پہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر چاند توڑ کے دکھائیں۔ یہ ایسی کوئی زبردست کہہ لیں ان کی طرف سے ایک چال تھی کہ معاذ اللہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا۔ لیکن کمال اللہ کی شان ہے، کمال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ جس کا بیان قرآن پاک کی سورۃ القمر میں ہے، اور اس میں سے ہم صرف ایک پہلی آیت تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آئی وہ گھڑی یعنی قیامت، اور شک ہو گیا چاند۔ تو چاند کا پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، یہ ایسا شاندار معجزہ تھا کہ جس پہ بہت سے اس وقت کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ ایسے پھر بھی اپنی جگہ پہ رہے جنہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی یہ اعتراض کیا کہ جی یہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے ہماری آنکھوں پر سحر کر دیا، جادو کر دیا، ہماری نظر باندھ دیا۔ تو انہی مکے کے گروہ میں سے، قریش ہی میں سے ایک شخص بولا کہ بھئی اگر تم یہاں پہ جبل ابو قبیس کے اس حصے میں موجود ہو اور تمہاری نظر باندھی گئی ہے، تو آس پاس دوسرے گاؤں والوں کی نظریں تو نہیں باندھی گئی نا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو آس پاس آنے والے وہ قبیلے یا وہ ایسے کوئی مسافر ہوں گے، ان سے پوچھ کے پتہ چل جائے گا کہ وہ تو دور تھے، ان کی نظر تو نہیں باندھی گئی، تو وہ ہمیں بتا دیں گے کہ چاند ٹوٹا تھا کہ یا نہیں ٹوٹا تھا۔ چلو جی، اس پہ پھر مکہ والوں نے آتے جاتے قافلوں پر بھی نگاہ رکھی، نظر رکھی، اور جب مختلف قافلوں سے ملاقات ہوئی تو ان قافلے والوں نے بھی گواہیاں دیں
کہ ہاں ہاں ہم نے فلاں رات کو چاند ٹوٹا ہوا دیکھا تھا۔ تو اس گواہی پر مزید یہ پکا ہو گیا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرط رکھی گئی چاند توڑنے کی، وہ محض نظر بندی نہیں تھی، وہ محض جادو نہیں تھا، وہ معجزہ تھا۔ اور معجزے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دور کئی ہزار کلومیٹر ہندوستان، وہاں پہ ایک رتن چند نامی ہندو نے بھی اس چاند کو اس رات میں ٹوٹے ہوئے دیکھا، اور پھر اس رتن چند صاحب نے وہاں سے سفر کا یعنی آغاز کیا، ہندوستان سے چلتے چلتے وہ خطہ عرب میں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ کیونکہ ان رتن چند صاحب نے بھی اپنے بڑوں سے یہ سن رکھا تھا، اپنی کتابوں کے حوالے سے یہ سن رکھا تھا کہ کوئی ایک ایسا آخری اوتار یا آخری کوئی ایسا پروفٹ یا آخری کوئی ایسا نبی، آخری کوئی ایسا مسیحا، کوئی ایسا یعنی عظیم شخص، ان کی بولی میں اوتار، تو ایسا کوئی اوتار آنے والا ہے کہ جو چاند کو توڑے گا۔ تو وہ رتن چند اس روایت کو پہلے سے جانتا تھا، کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی نشانیاں بتا رکھی تھیں، یہی میلاد النبی ہے۔ تو جب وہ رتن چند صاحب ہندوستان سے چلتے ہیں اور خطہ عرب میں پہنچتے ہیں، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، حضور کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رتن چند کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، اور پھر وہی عبداللہ بعد میں واپس ہندوستان کے خطے میں پہنچتے ہیں۔ تو آج بھی ان کا مزار، ان کا مرکز، وہ لوگوں کے لیے جناب روحانی مرکز ہے ہندوستان کے خطے میں۔ تو رتن چند صاحب کا عبداللہ بن جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اسی رتن چند کے واقعے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے کئی صدیوں کے بعد افریقہ کے بر اعظم سے ایک مشہور سیاح ابن بطوطہ، جسے ساری دنیا کے لوگ جانتے ہیں، وہ اٹھا، اس نے ایشیا اور بڑے ملکوں کا سفر کیا۔ تو وہ ابن بطوطہ بھی اپنی کتابوں میں، اپنے سفر ناموں میں اس رتن چند کے سفر کا اور چاند کے ٹوٹنے کے واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اب یہ تو تھی کچھ قرآن و حدیث کی حقیقتیں، لیکن چاند کے تہوار کے حوالے سے اب ایک اور حقیقت دیکھو، ایک اور حقیقت سنو، کہ جب اس روئے زمین پر دو قبلے ہیں، مسجد الاقصی شریف اور خانہ کعبہ شریف، تو پہلی تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ایک قبلہ کیوں نہیں رکھا؟ اگر خالص توحید ہی سب کچھ تھی بات، سب سے اہم بات واحد ہونا ہی ہے، تو پھر اللہ نے دو قبلے اس زمین پر کیوں رکھے؟ اچھا چلیں، یہ ایک اور بحث ہے۔ دوسری بات کہ جب دو قبلے رکھ دیے تو ان دونوں قبلوں میں سے جو آج ہم خانہ کعبہ کو ماننے والے ہیں اور اپنی عید اور اپنے رمضان کا فیصلہ ہم چاند سے متعلقہ، چاند دیکھنے سے یعنی اس کو مشروط کرتے ہیں، تو اس شان کو اب آپ یہ دیکھیں کہ مکہ والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ چاند توڑیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑا، انگلی کے اشارے سے توڑا، ٹھیک ہے، اور اس وقت اللہ کی شان ہے، حضور کا یہ کمال ہے، اللہ کے دیے ہوئے معجزات میں سے، اللہ کے دیے ہوئے فضائل میں سے یہ فضل ہے، یہ حضور کا کمال معجزہ ہے کہ اس وقت حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ بِإِذْنِ اللہ، اے چاند تو اللہ کے حکم سے ٹوٹ، یہ نہیں فرمایا، اس وقت صرف انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند شق ہو گیا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ بے شک پاس آئی وہ گھڑی۔ اب یہاں پہ لفظ قیامت کا ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ ساعہ سے مراد قیامت ہے، حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ساعہ قیامت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ خاص لفظ قیامت کا بیان نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ، قریب آئی وہ گھڑی،
وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا۔ تو چاند کا توڑنا ایک معجزہ۔ اب جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور مکے والوں کی جتنی شرط تھی وہ پوری ہو گئی، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کو مکے والوں کی اس بات کے مطابق وہیں پہ چھوڑ دیتے اور چاند ہمیشہ کے لیے دو ٹکڑے ہی رہ جاتا، تو عید الفطر کا فیصلہ کرنے والی اس رویت حلال کمیٹی کا کیا بنتا، جو مسجد الاقصیٰ کو اپنا مرکز مانتی یا خانہ کعبہ کو مرکز مانتی، وہ چاند کے ایک ٹکڑے کو مرکز مانتی یا چاند کے دوسرے ٹکڑے کو یعنی دلیل بناتی۔ تو کس کو دلیل بناتی آج کی یہ رویت حلال کمیٹی اگر چاند دو ٹکڑے رہ جاتا تو؟ یعنی صرف چاند کا توڑنا حضور کا معجزہ نہیں ہے، اس سے زیادہ بڑا معجزہ ہے چاند کا جوڑ دینا اور پھر سے اس کو ایک بنا دینا، تاکہ بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت، ایک تشریح، ایک تعویل یہ بھی بن جائے کہ آنے والے مسلمان تا قیامت مسلمان اب نہ مسجد الاقصیٰ کی طرف اتنا غور کریں، نہ مسجد الحرام کی طرف اتنا غور کریں ان تہواروں کے معاملے میں جن کا تعلق چاند کے دیکھے جانے سے ہے۔ ہر خطے کے لیے یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جس خطے میں بھی چاند نظر آ جائے وہ اپنا روزہ رکھے یا اپنے اس مطابق وقت کے حساب سے عید کرے، عید الفطر منائے۔ تو چاند کا توڑنا وہ ایک معجزہ اور چاند کو جوڑ دینا اس سے بھی بڑا معجزہ، تاکہ دنیا والوں کو اپنے رمضان اور اپنی عیدوں کے فیصلے کے لیے قیامت تک، قیامت قائم ہونے سے پہلے تک ایک نشانی دستیاب ہو، ایک نشانی میسر ہو، اور وہ ہے چاند، جس کا ایک کر دیا جانا، دو ٹکڑوں کو ایک بنا دینا۔ یہ رسول اللہ کا ایسا کمال معجزہ ہے کہ جو اقتربت الساعہ اس کو بھی روکے کھڑا ہے اور قیامت قائم نہ ہوئی، کیونکہ حضور نے اس چاند کے دو ٹکڑوں کو جوڑ دیا۔ لہٰذا اقتربت الساعہ میں لفظ ساعہ کی بھی حکمتیں ہیں، اور ہمارے لیے حکمت یہ ہے کہ ہم جس بھی خطے میں ہیں، پاکستان میں ہیں تو ہم پاکستان کے خطے میں چاند دیکھ کے عید منائیں گے، یعنی سعودیہ میں خواہ 21 اپریل کو عید ہو جائے، مسجد الاقصیٰ میں خواہ 21 اپریل کو عید ہو جائے، لیکن پاکستان میں 22 اپریل کو منائی جائے گی۔ کیونکہ پاکستان میں وہ ایک چاند 22 اپریل کی نسبت سے نظر آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے 2023 عیسوی اور 1444 ہجری کی عید الفطر کے حوالے سے نعت نبی کا پہلا ایک زاویہ، ایک انداز، ایک پروگرام۔ اللہ نے چاہا تو چاند والے تہوار پر ایک آدھ پروگرام انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے۔ فی الوقت یہ حقیقت جان لیں کہ چاند کا ایک دوبارہ سے بنا دیا جانا، دو ٹکڑوں کو ایک بنا دیا جانا، یہ چاند توڑے جانے سے زیادہ بڑا معجزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔